بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج میں ایک بہت ہی خوبصورت اور زندگی بدل دینے والے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ وہ واقعہ گلگت کے شہر میں پیش آیا۔ ایک شخص کسی قبرستان کے پاس سے گزرا۔ اس نے محسوس کیا کہ کسی قبر کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، تو اس نے پہلے تو یہی خیال کیا کہ شاید یہ میرا وہم ہے۔ جب کچھ قدم آگے گیا تو پھر سے وہی آوازیں سننے کو ملی، تو اس نے سوچا کہ نہیں، یہ میرا وہم نہیں بلکہ واقعی حقیقت میں قبر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ تو وہ شخص وہیں رک گیا۔ جب کان لگا کے قبر کے اندر سے سنا تو کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی، تو وہ مردہ بول کر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ وہ شخص ڈر گیا۔ ساتھ ہی ایک بستی تھی، اس بستی کے اندر گیا اور وہاں سے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں حقیقت سے آگاہ کیا۔ تو وہ شخص ان بستی والوں کو اپنے ساتھ لے کر قبرستان کی طرف چل پڑا۔ قبرستان پہنچ کر جب لوگوں نے قبر کے قریب اپنے کان کیے تو انہوں نے بھی یہی محسوس کیا کہ واقعی قبر کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ پہلے اسے کھودا جائے، کیوں نہ پہلے اس مسئلے کا حل پوچھا جائے کہ کیا قبر کھودنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ سب لوگ اکٹھے ہو کر امام مسجد کے پاس چلے گئے۔ کہا کہ قبرستان کی ایک قبر میں سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں اور زندہ حالت میں چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے مجھے قبر سے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ تو مولوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں پکا یقین ہے کہ قبر کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، آپ جا کر اسے کھودیں اور مردے کو باہر نکالیں۔ وہ لوگ جلدی سے قبرستان کی طرف گئے۔ جیسے انہوں نے قبر کھودی، تختہ ہٹایا تو اس کے اندر ایک عورت ننگی بیٹھی تھی۔ استغفر اللہ۔ تو اس عورت نے کہا جلدی کرو، میرے گھر سے کپڑے لے کر آؤ تاکہ میں اپنا جسم ڈھانپ کر باہر نکل سکوں۔ لوگ گئے، بھاگ کر اس کے گھر والوں کو اطلاع دی اور اس کا کفن جو گل چکا ہے اور جو مردہ عورت تھی وہ ننگی حالت میں زندہ ہو کر بیٹھی ہے۔ گھر والوں نے جلدی سے کچھ کپڑے لیے۔ جب قبرستان پہنچے، قبر کے اندر وہ کپڑا پھینکا۔ عورت نے وہ چادر اٹھائی، اپنے جسم پر لپیٹی اور گھر کی طرف بھاگ گئی۔ اب گھر جا کر اس نے ایک کمرے میں داخل ہو کر اس کمرے کی کنڈی لگا لی۔ اب لوگ بھی قبرستان سے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ پڑے۔ جب اس کے گھر پہنچے تو لوگوں نے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ دروازہ کھولو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر اندر وہ شخص داخل ہو جو مجھے دیکھنے کی تاب رکھتا ہو، جو آپ سب میں سے بہادر ہو۔ تو پہلے تو لوگ ڈر گئے کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ عورت نے جلدی سے کہا کہ میری وہ حالت ہے جو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ان میں سے 2-4 آدمیوں نے ہمت کی اور وہ کمرے کے اندر چلے گئے۔ جب کمرے کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ عورت پورے جسم پر کپڑا لپیٹ کر کھڑی ہے۔ تو کہا کہ ہاں بتاؤ، تیرے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سر سے کپڑا کھولا تو اس میں سوائے ہڈیوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ تیرے سر کے بال کہاں گئے، تیری کھال کہاں گئی۔ تو اس عورت نے کہا کہ جب میں زندہ تھی تو میں غیر محرم مردوں کے سامنے اپنے بال کھلے چھوڑ کر باہر جایا کرتی تھی، غیر محرم مردوں کے سامنے اپنے بال کھلے چھوڑ کے ان کے سامنے ناچا کرتی تھی۔ جب میں قبر میں گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچ لیا۔ بال نوچنے کی وجہ سے کھال بھی ساتھ ہی نکل گئی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ جب لوگوں نے اس کا چہرہ دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئی۔ کہا کہ تیرے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا، تیرے چہرے پر صرف ہڈیاں اور دانت ہی نظر آ رہے ہیں، تیرے ہونٹ کہاں گئے، تیری آنکھیں کہاں گئیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ جب میں زندہ تھی تو میں اپنے چہرے پر خوب میک اپ کر کے، خوب بناؤ سنگار کر کے، اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کے گھر سے باہر جایا کرتی تھی اور غیر محرم مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا کرتی تھی۔ تو جب میں قبر میں گئی تو میرے اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے پورے جسم سے کھال اتار دو۔ تو فرشتوں نے میرے چہرے سے ساری کھال نوچ ڈالی۔ تو اس وجہ سے نہ میرے چہرے پر ہونٹ ہیں، نہ آنکھیں ہیں اور نہ ہی رخسار۔ تو اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں کھولی۔ جب ان سے کپڑا ہٹایا تو لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے، اس کے پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں پر ناخن نہیں تھے۔ تو اس عورت نے کہا کہ جب میں زندہ تھی ان ناخنوں پر نیل پالش لگا کر مردوں کے سامنے باہر جاتی تھی۔ تو جب میں مری تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا ایک ایک ناخن نوچ لو، جس کی وجہ سے فرشتوں نے میرے تمام ناخن نوچ لیے۔ زندگی میں کیے گئے میرے ان چند ایک گناہوں نے میری قبر میں اس قدر عذاب مسلط کیا کہ فرشتوں نے میرے چہرے کی کھال بھی نوچ لی، میرے بال بھی نوچ لیے، میرے ناخن بھی نوچ لیے اور مجھے شکل سے بے شکل کر دیا۔ اب سوائے ہڈیوں کے میرے پاس کچھ نہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ عورت دوبارہ سے بے ہوش ہوئی۔ جب زمین پر گری تو وہ فوت ہو گئی۔ اب لوگوں نے جلدی جلدی اسے اٹھایا، اس کو کفن دفن دیا اور اسے سپرد خاک کر دیا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کیا کوئی مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا
ہوتا ہے؟ جی نہیں، کوئی بھی زندہ نہیں ہوتا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جب ایک بار کوئی شخص فوت ہو جائے تو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو عبرت دکھانے کے لیے، دوسرے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے کسی ایک انسان کو جو بہت زیادہ گنہگار ہوتا ہے اسے عبرت کا نشانہ بنا کر لوگوں کے سامنے دکھاتا ہے اور پھر اس مردہ کو زندہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے ایک کن کہنے کی دیر ہے تمام کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اے میری اسلامی بہنوں، مجھے یقین ہے کہ یہ واقعہ آپ کی زندگی بدلنے کا ذریعہ ضرور بنے گا اور انشاءاللہ آپ اس سے ہدایت ضرور پائیں گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔